سے اور قتل کے خوف سے سفر آپ نے شروع کیا مدین کی طرف. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب مدین کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اب راستہ تو معلوم نہیں ہے، رکھ دیے. وہ کنووں میں الحمدللہ نہیں ملتی، نہ سلنڈر میں کہ آپ جا کے لائن میں کھڑے ہوں. وہ اللہ نے ہوا میں چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چاہیے پانی. خوراک کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے ایک آدھ ہفتہ، لیکن پانی کے ان کو اندازہ ہو گیا کہ نظر کی کیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. کہ بھائی کوئی اعتماد کر کے اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے اور آپ لوگ کرتے ہیں نا ایسے. دیکھو ٹیوٹر کو رکھوا لیا گھر میں، انہی بچیوں کو تاڑنا شروع کر دیا ٹیوٹر نے. ایسا بہت ہوتا ہے. باپ اعتماد کرتا ہے کسی ٹیوٹر کو گھر میں لا کے رکھا کہ بیٹی کو پڑھاؤ میری، وہ ٹیوٹر وہی تاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. جس کو گھر میں کم بخت کو مہمان بنا کے لاؤ وہی جھانکا تاکی شروع کر دیتا ہے. ایسی رپورٹیں آتی رہتی ہیں. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جوان صحت مند ہے، مگر پورے راستے انہوں نے ایک نظر اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈال رہا، وہ مزدوری کی اجرت میں بھی، کام میں بھی ڈنڈی نہیں بھی لگا لو دوستیاں. ورنہ ابھی غنیمت ہے خود ہی دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے لیے کسی سے دوستی کو لائک نہیں کرتا. ورنہ پورا لبرل ہوتا نا، بیگم تم بھی لگاؤ. تو میں نے کہا بھی انجوائے کرو لائف کو. کیا کریں آپ؟ انجوائے. شروع میں تو میں نے یہ تھوڑا تانا دیا، پھر میں نے تھوڑا بیچاری کا غم ہلکا کیا. میں نے کہا صبر کریں، اللہ توفیق دے گا. خیر، تو ان بزرگ کے والد نے کیا کہا کہ بھائی داماد میں بھی دو کوالٹی کا ہونا ضروری. امانت دار ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا. اللہ کے خوف سے آدمی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے. سالوں کے ڈر سے صرف 2-4 حقوق ادا کر دے گا، اس کے بعد نہیں کرے گا حقوق ادا. تو اللہ کا خوف ہونا تو انسان سارے حقوق ادا کرتا ہے. تو ان کو پتا تھا بھائی اللہ کا خوف ہے، میری بچی کے حقوق بھی ادا کرے گا. تو فوراً بچی تو کہہ رہی ہے ان کو ملازم رکھ لیں. ادھر ابا نے کیا کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرا دوں، اور مجھے ضرورت ملازم کی بھی ہے. تو ابھی آپ کی شادی ہو گئی، آپ تو فرمایا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی. دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ علی ما نقول وکیل. اور جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس پہ نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل. جب حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے، اب خیال آیا کہ اب مصر میں بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا. ان کی والدہ بھی مصر میں ہے، بہن بھی مصر میں، جس کا قرآن تذکرہ کر رہے ہیں. ان کی بہن کو کیا پتا ہوگا کہ اللہ میرا تذکرہ بھی قرآن میں کرے گا. قالت لاختہ قصیہ. قرآن کہہ رہے ہیں نا، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کو دیکھو کہاں جا رہا ہے. اچھا، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات اور بتاؤں. قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ہے. حضرت مریم کو تو ایک وجہ سے نام ہے نا کہ عیسائی ان کو، یہودی ان کو معاذ اللہ زانیہ کہتے ہیں، تو وہ تو اللہ نے ان کا نام ہائی لائٹ کیا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ تو اس عذر سے، اس وجہ سے. لیکن قرآن کسی بھی عورت کا نام نہیں لیتا، بلکہ اس کی نسبت مرد کی طرف کرتا ہے. حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کا بھی نام نہیں لیا جو مسلمان تھیں. امرأۃ فرعون. اللہ کہہ رہے ہیں فرعون کی بیوی نے کہا. ان کا تو مشہور نام ہے نا آسیہ، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کی بیوی نے کہا. جب حضرت موسیٰ کی ماں کا تذکرہ آیا تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے ان کا نام لے رہے ہیں، موسیٰ کی ماں نے کہا، موسیٰ کی بہن نے جا کے دیکھا. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ مرد کی. تو عورت جب خاندانی ہوتی ہے تو اپنی نسبت کس کی طرف کرتی ہے؟ مردوں کی طرف کرتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس کا کوئی خاندان ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی باپ کی طرف، شادی کے بعد شوہر کی طرف. مجھ سے ملیے، میں مسز فلاں بات کر رہی ہوں آپ سے. سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے محبت ہے. مسز فلاں.
اور اگر شوہر سے محبت نہیں ہوگی میں فلاں بات کر رہی ہوں, وہ فلاں کی بیوی, ہاں اس کی بیوی ہوں میں, بات میں فلاں کر رہی ہوں. ابے تو پہلے ہی بول دیتی مرسز فلاں بات کر رہی ہوں. نہیں جی کیوں, اس کو اتنی لفٹ کیوں کرائیں کہ مرسز فلاں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بنت فلاں بات کر رہی ہوں, فلاں کی بیٹی بات کر رہی ہوں. تو یہ عورت کے لیے خاندانی لوگوں کی باتیں. گوروں نے تو سارا سیٹ اپ ہی کیا کر دیا, برباد. ان کے ابا ہی شارٹ ہو گئے ہیں مارکیٹ سے, ٹھیک, سنگل مدر چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو ابا ہی شارٹ ہو گئے. اب کس نسبت کس کی طرف کریں گے, شوہر ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے, تو مرسز کہاں ہے, وہی کہہ رہی ہیں وہ گرل فرینڈ ہوں فلاں کی. خیر گورا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہاں پہ یار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضا موسى الاجل. اچھا امرأۃ فرعون, امرأۃ لوط, لوط کی بیوی, نوح کی بیوی, یہاں بھی اللہ مردوں کی طرف نسبت کر رہا ہے. فلما قضا موسى الاجل, اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ نے مدت پوری کی, وسار بأہلہ, اور اپنی زوجہ کو لے کے مصر کی طرف چلے ہیں.